الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بڑی محبت کے ساتھ بارگاہ خیر الانام میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام کے بعد یہ دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں قرآن مجید پڑھنے کی، دین مجید سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 33 ہے۔ یہ آیت نمبر 33 رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کی بہت خوبصورت دلیل ہے۔ یہ آیت گناہ گاروں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں رحمت کی امید ہے۔ یہ آیت مبارکہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے، ان سے محبت کرنے والوں کے لیے ایک ایسی امید کی کرن ہے کہ اس سے ہمارے دلوں کے اندر یہ بات راسخ ہو جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر جتنا بھی فضل فرما رہا ہے، جتنا بھی کرم فرما رہا ہے، اور اس کی جتنی بھی ہم پر رحمتیں ہیں، وہ ساری کی ساری رحمتیں فقط اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے فرما رہا ہے۔ اچھا، ذکر ہو رہا تھا اس سے پہلے نضر ابن حارث کا اور کفار مکہ کا اور ان لوگوں کا جو لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو جائے۔ اب ان کے جواب میں یہ فرمایا جا رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو یہ بتا دیا جائے، ان کے علم میں یہ بات آ جانی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی شایان شان یہ نہیں ہے لِيُعَذِّبَهُمْ کہ وہ ان پر عذاب کرے، وَأَنْتَ فِيهِمْ اے پیارے محبوب آپ ان پہ جلوہ گر ہوں اور اللہ ان کو عذاب فرما دے۔ یقیناً انہوں نے ماننے سے انکار بھی کر دیا ہے، انہوں نے آپ کی نبوت اور رسالت کو نہیں مانا، انہوں نے بتوں کی پوجا بھی کی ہے، میرے شریک بھی بنا لیے ہیں، انہوں نے مجھے ماننے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ لیکن اے پیارے محبوب وَأَنْتَ فِيهِمْ آپ ان میں جلوہ گر ہیں، ان کو عذاب نہیں ہوگا، جب تک آپ ان میں ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا۔ اب نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کفار کے عذاب کو ان پر نازل نہیں ہونے دیا۔ اب ذرا معمولات دیکھیے اس امت کے اور اس سے پہلی امتوں کے ساتھ ذرا تھوڑا سا کمپیریزن آپ نے کرنا ہے، موازنہ کرنا ہے۔ ذرا یہ بتائیے کہ کون سا گناہ ایسا ہے جو ہم سے پہلے قوموں نے کیا ہو اور ان پر عذاب نازل نہ ہوا ہو۔ ہر وہ گناہ جس گناہ کی وجہ سے کسی کو ناپ تول میں کمی کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، کسی پر قوم لوط پر جو عذاب ہو رہا ہے بدفعلی کی وجہ سے، کسی قوم پر زنا کی وجہ سے عذاب ہو رہا ہے، کسی قوم پر کسی نافرمانی کی وجہ سے، اگر ہم دیکھیں نا پھر حیث و مجبور
اس قوم کے اندر وہ سارے کے ساری نافرمانیاں اور گناہ موجود ہیں جو ان امتوں میں ایک ہوتا تھا اور ان پر عذاب نازل ہو جاتا تھا۔ ہمارے ایک محترم بڑے خوبصورت خطیب ہیں بہاری کے، وہ ایک جملہ ان کا میں نے وہاں پروگرام ایک میں ہم کرتے تھے، تو وہ جملہ خوبصورت میں ان کا آپ کی نظر کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ لوگ شیشے کے سامنے کھڑے ہوں اور آپ دیکھیں کہ آپ کے چہرے سلامت ہیں، گناہ کرنے کے باوجود چہرے بگڑے نہیں ہیں، تو اسی وقت فوراً اللہ کا شکر کریں کہ یہ جو چہروں کی سلامتی ہے یہ مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے، سید الانبیاء کی وجہ سے ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین والے شان رکھنے والے نبی کی وجہ سے ہے۔ کیوں؟ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جب تک آپ ان میں جلوہ گر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیتا۔ ذرا ہم ہی اپنی گریبانوں میں چھان کے دیکھیں کہ کون سا گناہ ایسا ہے جو ہم فردن یا اجتماعاً ہم نہیں کرتے۔ غیبت ہم کرتے ہیں، بلاوٹ ہم کرتے ہیں، ذرا بازار کی طرف ایسے ہی کر کے چکر لگا کے آ جائیے تو فیصل آباد اس سرزمین میں کون سا ایسا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو رہی ہو؟ بے نمازی ہم ہیں، زکوٰۃ ہم ادا نہیں کرتے، حج کے فرض ہونے کے باوجود ادا ہم نہیں کرتے، صدقہ و خیرات دینے میں وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے واجبات ہیں وہ صحیح طریقے سے سارے لوگ ادا نہیں کرتے۔ تو جب ابھی آپ اندازہ لگائیے کہ کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی، اگر وہ اللہ کے عذاب سے بچے ہیں تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمتوں کی وجہ سے بچے۔ اور یاد رکھیے ہمارا حاضر و ناظر کے بارے میں عقیدہ پوری تسلی سے یاد کر لیں۔ حاضر و ناظر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم اطہر کے ساتھ ہر جگہ موجود ہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے کہ آپ اپنے جسم اطہر کے ساتھ ہر جگہ موجود ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روضہ اطہر میں موجود ہیں، آپ کا جسم انور روضہ اطہر میں ہے، آپ زندہ و جاوید ہیں، آپ کی زندگی بہینے ہی اسی طرح ہے جس طرح دنیاوی حقیقی زندگی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روضہ اطہر میں موجود ہو کر پوری کائنات کا نظارہ کر رہے ہیں۔ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے اوجھل ہو۔ پھر آپ جہاں چاہتے ہیں، جب چاہتے ہیں، جتنی دیر کے لیے چاہتے ہیں آپ جلوہ گر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ تصرف عطا فرما رکھا ہے، آپ جہاں چاہتے ہیں کرم فرما دیتے ہیں۔ اور آخری بات کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہر جگہ پر ہے، آپ کی رسالت ہر جگہ پر ہے، آپ کا علم ہر جگہ پر ہے، آپ کی رحمت ہر جگہ پر ہے، آپ کا نور ہر جگہ پر ہے۔ حاضر و ناظر کا مطلب یہ ہے، یہ وہ عقیدہ ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جسد اطہر روضہ اطہر میں ہے، وہاں پہ آپ زندہ ہیں، پوری کائنات کا نظارہ کرتے ہیں، جہاں چاہتے ہیں تشریف لے جاتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دیکھیے کہ ہم پر کرم نوازی کیا ہے۔ اس کے بعد میں ذکر کرنے والا ہوں، یہ تو کرم ہے نا گناہ گاروں پر جن سے نافرمانیاں ہو جائیں، یا ان لوگوں پر جو واضح واضح نافرمانی پہ ڈٹ جائیں، کہ ارشاد فرمایا وَأَنْتَ فِيهِمْ، اے پیارے محبوب آپ ان میں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ہرگز عذاب نہیں دے گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ان پر عذاب کرنے والا نہیں ہے۔ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، درا حالے کہ یہ جو ایمان والے ہیں ان میں وہ لوگ موجود ہیں جو استغفار کرتے ہیں، جو اللہ سے معافی طلب کرتے رہتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کا درجہ ہے جو میرے آقا کا کلمہ پڑھتے ہیں، پھر وہ صبح و شام اللہ کی بارگاہ میں معافی کے طلبگار رہتے ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ وہ جملہ ہے استغفر اللہ، میں بخشش طلب کرتا ہوں، یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں۔ یہ ایسا جملہ ہے جو انسان ان کو بھی بچا لیتا ہے جو لوگ گناہ گار ہیں،
ان کو بھی بچا لیتا ہے جو کفار ہیں۔ مومنوں کے اس ایک جملے کی وجہ سے کافروں پر عذاب ٹل رہے ہیں۔ وسیلہ کسے کہتے ہیں؟ ان کے وسیلے سے، آپ کے وسیلے سے، آپ نے بھی نماز پڑھی ہے، نماز کے فوراً بعد ہمارا عمومی معمول ہے کہ ہم 2 سے 3 مرتبہ یہ کہتے ہیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، میرا بھی یہ معمول ہے۔ ہم عمومی طور پر جب سلام بھیجتے ہیں تو آواز اونچی آتی ہے استغفر اللہ، یا بعض بات تحلیل کی آواز آتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو یہ جو استغفار کرنے والے ایمان والے ہیں، آپ کے استغفار کی وجہ سے یہ باقی لوگ عذاب سے بچے ہوئے ہیں۔ مومنوں کی استغفار کی وجہ سے گناہ گاروں پر عذاب نہ ہو، ان کے استغفار کی وجہ سے دوسرے لوگ عذاب سے بچ جائیں۔ تو وسیلہ کس چیز کا نام ہے؟ اسی چیز کا نام ہی تو وسیلہ ہے نا، کسی اور کے سبب سے کسی اور پر سے عذاب ٹل جائے۔ تو قرآن پاک کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ اور مومنین کا وسیلہ ایسے مومنوں کا جو استغفار کرتے ہیں، ان کے وسیلے سے تو اللہ عذاب نازل نہیں فرماتا۔ اگر ان کے دامن کے ساتھ وابستہ ہو جانے والے لوگ، وہ اگر ان کے دامن سے وابستہ ہو جائیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے سینوں میں مثالیں، تو اس کو اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا۔ یہی ہمارے بزرگان دین سکھاتے آئے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وابستہ ہو جاؤ، نیک لوگوں، پارسا لوگوں، متقی پرہیزگاروں کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں بچا لے گا، ان کے وسیلہ سے تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اور اللہ تعالیٰ کی شایان شان یہ نہیں ہے کہ اللہ ان پر عذاب کرے جب تک اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان میں جلوہ گر ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ انہیں عذاب کرنے والا نہیں ہے جب تک وہ بخشش مانگ رہے ہیں۔ اس کی ایک تفسیر میں نے عرض کی کہ استغفار کرنے والے مومن ہیں، یہ تو بھی اس کی تفسیر ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی شخص بھی ہو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر توبہ کا طالب ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی عذاب سے محفوظ فرمائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے اپنے عذاب سے محفوظ فرمائے رکھا ہے، اس جہان میں بھی، عالم برزخ میں بھی، عالم محشر میں بھی، اور نبی مکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیر پروردگار عالم ہم سب غلامان مصطفیٰ کو جنت میں اپنے پیارے محبوب کے وسیلہ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔